اللہ لوگوں سے کیسا ایمان چاہتا ہے؟ تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو انہوں نے کہا کہ کیا معاذ اللہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، سنو وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ یہ آیت کریمہ منافقین سے متعلق نازل ہوئی جب ان سے یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے تھے، کما آمن الناس۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں جو الناس ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ تو جب کہا جاتا کہ تم ان کی طرح ایمان لاؤ تو ان ایمان لانے والے صحابہ کو اس زمانے کے منافقین معاذ اللہ احمق کہا کرتے، بے وقوف کہا کرتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کو طعن و تشنیع کرنا یہ مومن کا کام نہیں، یہ منافق کا کام ہے۔ اور صحابہ جیسا ایمان رکھنے کا حکم یہ اللہ دے رہا ہے، تو صحابہ کی طرح ایمان رکھنا یہ اللہ عز و جل کو پسند بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ منافقین نے کون سی ایسی چیز صحابہ میں دیکھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کی طرح ہم ایمان لائیں جو معاذ اللہ بے وقوف ہیں۔ یعنی صحابہ کو ان کا بے وقوف کس وجہ سے سمجھنا تھا؟ توجہ چاہوں گا۔ تو تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بے وقوف سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی عبادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے مقابلے کے اندر کسی چیز کو خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے۔ اور ان دو محبتوں پر قائم رہنے کے سلسلے میں اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے سلسلے میں ہزارہا ان پر تکلیفیں آتی، لیکن وہ تکلیفوں کو گوارا کر لیتے، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس کے سلسلے میں اگر کوئی دشمن ہو جاتا ہو تو اس کی فکر بھی نہیں کرتے تھے، مال و زر نہ ملے کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، ذاتی فائدے کا نقصان پہنچے صحابہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے تو کسی اور چیز کی کیا پرواہ کرتے؟ تو جب لوگ یہ دیکھتے کہ یار یہ عجیب آدمی ہیں، مال کا اتنا فائدہ ان کو مل جائے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھوڑی سی کم معاذ اللہ کر دیں یا دین پر تھوڑا عمل کرنا کم کر دیں تو آرام سے جئیں گے بھی، آرام سے کھائیں گے پیئیں گے بھی اور زندگی گزاریں گے۔ لیکن معاذ اللہ عجیب بے وقوف آدمی ہے کہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہر تکلیف کو گوارا کرنے میں گزار دیتے، انجوائے کرنے میں نہیں گزارتے۔ کیا یہ آج کے دور میں مسلمانوں کی سوچ نظر نہیں آتی؟ الا ماشاء اللہ۔ ارے مولانا یہ کہاں، یہ حلال اور یہ حرام، چھوڑو یہ سب بے وقوفوں جیسی بات، آپ پرانے زمانے کی بات کہاں کرتے ہو آج؟ کیا یہ بات اپنی جگہ صحیح نہیں ہے؟ کیا آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں کرتا، یار یہ ناراض نہ ہو جائیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، مجھے تو ایسا ایمان چاہیے جیسا صحابہ کا ایمان تھا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہوں، اور دنیا تو ہے کیا، ایک دن تو ختم ہو جائے گی اور ایک دن اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کا عیش موج بھی لمحاتی ہے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان پر استقامت کے بارے میں بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا ایمان کیسا تھا، کیسا ایمان تھا۔ ایک سفیر کو بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلاموں کی کیفیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی تیاری کو دیکھنے کے سلسلے میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا ہے، تو کون سی ایسی ٹریننگ صحابہ کو حضور نے دی ہے جس کی وجہ سے یہ صحابہ مٹھی بھر ہوتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں؟ تو ایک سفیر کو بھیجا گیا، جا کے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تیاری کرتے ہیں اور ان کے صحابہ کی حضور نے کیسے تربیت فرمائی ہے۔ وہ آئے، دیکھا، تو ایسے وقت وہ حاضر ہوئے وہ سفیر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کی پوزیشن ایسی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر پانی ڈالتے تو وہ پانی حضور کے جسم سے لگ کر زمین پر نہیں آتا، صحابہ کے ہاتھوں میں ہوتا۔ صحابی اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو، جیسے ہی ان کے ہاتھوں میں پانی آتا وہ اپنے چہرے پہ مل دیتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس طرح سے حضور سے پیار کرتے ہیں کہ پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، تھوڑی دیر اس سفیر نے منظر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب وہ سفیر پلٹا تو پلٹنے کے بعد اپنے بادشاہوں سے کہنے لگا کہ محمد کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے اور نہ ان کے غلاموں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے جب وہ تخت پر ہوتے ہیں تب ان کی عزت ہوتی ہے، لیکن آج تک کسی کو اتنی عزت اور اتنا احترام کرتے ہوئے کسی کا میں نے نہیں دیکھا کہ جسم سے پانی لگ کر کے زمین پر آنے سے پہلے غلاموں کے ہاتھوں میں جاتا ہو۔ میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو سنو، جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دے، وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دے گی؟ اس لیے ان کے مقابلے کا ارادہ ہو تو ترک کر دینا، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا ایمان۔ حضرت بلال کو دیکھ لو رضی اللہ تعالی، کتنی تکلیف کی وادیوں سے گزارا جاتا ہے، کوئی کسر تو امیہ نے نہیں رکھی تھی۔ گرم ریت پر گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا بلال تم دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، دامن توحید الہی چھوڑ دو یہ سب۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پر گھسیٹے جاتے، برف کے پہاڑوں کی، برف کے پتھروں کی سیل پر سلائے جاتے، انگارے پر لٹائے جاتے، اتنی تکلیفیں، لیکن زبان پر کیا ہوتا، ان سے کیا مطالبہ تھا؟ بس ایک ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو چھوڑ دو، توڑ دو، اور اللہ عز و جل کی توحید کا اقرار کرنا چھوڑ دو، تمہیں ساری تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت بلال گرم ریت پر کڑوٹ لیتے لیتے بھی کہتے احد احد احد، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تو ایسا ایمان چاہتا ہے، یہاں 2 ٹکے کے لیے سود کا کاروبار، 2 روپے کا نفع، تو اللہ سے جنگ، کوئی پرابلم، مال چاہیے بس، کروڑوں ڈائجسٹ کر لینا، کوئی فکر نہیں، بس مال چاہیے کیسے بھی کر۔ کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی آخرت میں کتنی نقصان دہ۔ یہاں بہت چھپتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، اگر کسی کو خراب لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن صرف آپ اینالائز کریں، آپ جائزہ لیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج حضور کے طریقے پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ آج اگر کہا جائے یہ حضور کا طریقہ، مولانا بس دعا کیجیے، کیا یہ سچ نہیں؟ ایمان اتنا کمزور ہو گیا اور حضور سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں انسان اب شرم محسوس کر رہا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس نبی کے اداؤں کو اپنانے کے اندر شرم محسوس کر رہا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کیا کہے۔ کہاں ہے ایمان؟ اور کیسا ایمان ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پھٹی ہوئی جینس پہننا ہو تو کوئی شرم نہیں،
شارٹ پہن کر گھومنا ہو، کوئی شرم نہیں، ناجائز اور حرام کام کرنا ہو، کوئی شرم نہیں۔ اگر شرم آتی ہے تو معاذ اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ شرم تو ایک درجہ اور بری بات، اس سے خطرناک مولانا آج کے دور میں اگر دین پر عمل کریں گے نا تو جینا مشکل ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس سے زیادہ خطرناک۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہا جائے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قرآن نے کہا جھوٹ سے پرہیز کرو، تو آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا جھوٹ بولے بغیر دھندا کریں گے تو ایک روٹی بھی نہیں ملے گی۔ کہاں ہے ایمان؟ کہاں ہے ایمان؟ وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے کہاں ہے؟ ایک زندہ لاش کی طرح ہم چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کیسا تھا صحابہ کا، کیسا تھا؟ ذرا دیکھو آپ، اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو سرکار سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک زخمی صحابی زخموں سے نڈھال ہو کر کے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے صحابی کی طرف بڑھے، جب پہنچے تو صحابی زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے، عجیب کیفیت، خون تقریباً نکل چکا تھا جسم کا، لیکن جیسے ہی دور سے حضور کو دیکھا اٹھنے کی کوشش کی، پوری طاقت جمع کر کے حضور کے استقبال کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ نہ سکے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ گئے۔ سرکار جیسے ہی پہنچے فوراً جلدی سے اپنے صحابی کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، صحابی کے سر کو اپنی گود میں لیا، اور وہ صحابی حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آخر وقت میں صحابی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ حضور کو یاد کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، اور حضور پہنچ بھی گئے۔ جیسے ان کے سر کو سرکار نے گود میں لیا، دست کرم سر پر پھیرا، اب وہ صحابی حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے جو کہتے ہیں وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، قربان جائیے، یہ ایمان اللہ چاہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے ان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، زندگی کی آخری سانس حضور کو دیکھتے ہوئے نکلے، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے کہ ایسی حضور سے محبت کرو، یہ ڈھلمل والی محبت نہیں۔ جس امیر المؤمنین کی شہادت کی تاریخ جو گزشتہ کل گزری ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کتنے عظیم تھے وہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، اتنا بڑا مرتبہ۔ زمین پر میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر و عمر وزیران، یہ دونوں میرے وزیر ہیں زمین کے اوپر۔ لیکن ایک دن سرکار نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا۔ سوال دیکھیے، پوچھتے ہیں عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سوال دیکھیے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اور ان کی سچائی بھی دیکھیے، انہوں نے بلا تامل کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ آپ سے نہیں، جان کو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، صرف جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب حضور کا فرمان بھی سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ لرز گئے، کانپ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عمر جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر توقف کیا، گردن جھکائی، اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہتے ہیں حضور آج سے اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے، اللہ یہ ایمان چاہتا ہے۔ چند ٹکوں کے لیے بک جانا، چند نفع کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کہہ تو دینا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، لیکن رات گزرتی ہو نہ جانے کیا دیکھتے دیکھتے، اور آنکھ کھلتی ہو نہ جانے کیا دیکھتے دیکھتے، تو کہنے سے نہیں پریکٹیکل کرنے کی عادت ڈالو کہ رات سو تو نبی پر درود پڑھتے ہوئے سو، صبح آنکھ کھلے تو اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ۔ تو اللہ ایسا ایمان ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایسا ایمان، فرمایا تو اس نے منافقین کے لیے، فرمایا منافقین کو، لیکن قیامت تک کے لیے مومنوں کو اللہ نے یہ مزاج دے دیا کہ اے میرے بندو، مجھے ایسا ایمان پیارا ہے جیسا ایمان صحابہ کا تھا، اور بتا دیا کہ صحابہ اتنی عظمت والے ہیں کہ ان کے جیسا ایمان اللہ اپنے بندوں سے چاہ رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان معیار ہیں اور ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم